ہم 7 دن کا کام بآسانی 4 دن میں کر سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ہم وقت کو جتنا زیادہ کسی کام کے لیے زیادہ رکھتے ہیں، ہم اتنے ہی زیادہ دیر میں وہ کام کرتے ہیں، اور جتنا ہم کم وقت الاٹ کرتے ہیں کسی بھی کام کو، ہم اتنا جلدی وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا کہ ہم روزانہ ایک کھانا بھی مشکل سے ہمارا پک رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے ٹائم نہیں ہے اور اتنا کام کرنا ہے، لیکن اگر جب مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دن میں ہی 7 کھانے بنا لیتے ہیں۔ تو وہی دن ہوتا ہے، وہی ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی اس وقت کیسے بڑھ جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے ایک ٹائم الاٹ کیا ہے کہ اتنی دیر میں ہم نے اتنا کام کر لینا ہے۔ تو یہ جو ہم کم وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں، اس کو پارکنسن لا بھی کہتے ہیں۔ اور آپ نے خود بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا کوئی پیپر ہوتا ہے، ہم پورے مہینے میں اتنی پڑھائی نہیں کرتے جتنی ہم آخر میں جو پریپ لیوز ہوتی ہیں اس میں کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب تو ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم خود اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، خود پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ریسرچ ہے، مختلف چیزوں میں آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم بالکل ریلیکس موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی کام ہم بہت دیر میں کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو ایک پازیٹیو اسٹریس میں رکھ کے تھوڑی ڈیڈ لائن رکھ کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم وہ کام آسانی سے بہت کم وقت میں کر لیتے ہیں۔ دوسری ٹپ ٹائم مینجمنٹ کی آج کی یہ ہے کہ اپنی یادداشت پہ بھروسہ نہ کریں۔ آپ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بعد میں مجھے دوبارہ دیکھنا پڑے گا، تو اپنی ریکارڈ کیپنگ مکمل رکھیں۔ کسی سے بھی جو بھی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی آئیڈیا آیا ہے، جو بھی کوئی چیز آئی ہے، اس کو آپ لکھ لیں۔ اس کو ایک نوٹ بک بالکل ہینڈی رکھیں، ایسی جگہ پہ نوٹ بک اور پین رکھیں کہ جیسے ہی کوئی چیز نوٹ کرنی ہو، آپ اس میں فوراً اس کو نوٹ کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کاپی پینسل میں ہی ہم نے نوٹ کرنا ہے یا ہم ڈیجیٹل فارمیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ فون یا کمپیوٹر بھی تو ہمارے پاس ہوتے ہیں اور اس میں تو زیادہ ایزی ہے۔ تو زیادہ ریکمینڈڈ طریقہ یہی ہے کہ ہم نوٹ بک میں لکھیں، اس وجہ سے کہ ایک سائیکالوجی میں ریسرچ ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ یاد رہتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں اپنے ایک دن کے پورے جو نوٹس ہیں اس کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی لکھ لیں، تاکہ بعد میں اگر ہمیں سرچ کرنا ہو تو ہم ایزیلی اس کو سرچ کر سکیں۔ ایک اس کے اندر اور چیز ہے کہ جو اسٹکی نوٹس ہوتے ہیں ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں ارجنٹ چاہیے ان کو ہم ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ لگا سکتے ہیں، یا اپنے کام کی جو ورک اسٹیشن ہے اس کے سامنے ایک بورڈ لگا کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ کا تیسری ٹپ آج کی یہ ہے کہ کمپیوٹر اور فون، اس کے اندر ای میلز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں۔ جس وقت میسیج آتا ہے یا فون آتا ہے، اس وقت اس کو فوراً چیک نہیں کریں، بلکہ ایک ٹائم مقرر کر لیں اور اس وقت میں بیٹھ کے ساری چیزیں ایک ساتھ دیکھ لیں۔ اور کیونکہ بہت سارے لوگ نان پروڈکٹیو میسیج کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اسی وقت فوراً جواب دے دیں تو پھر آپ انگیج ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو آپ کا کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر آپ کو بعد میں ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم نکل گیا۔ تو ان کو بہتر ہے کہ میوٹ کر دیں، اور اپنے جو آپ کا ای میل ہے اس کے اندر بہت سے نیوز لیٹر آ رہے ہوتے ہیں جو irrelevant ہوتے ہیں، ان کو ان سبسکرائب کر دیں۔ جو بھی چیز آپ کے فائدے کی نہیں ہے، جو بھی irrelevant ہے، اس کو آپ ان فالو کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ ای میل پڑھتے ہیں اس کے اوپر آپ نے ایکشن بھی لینا ہے۔ اگر وہ کسی کام کی نہیں ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اگر کسی اور نے وہ والا کام کرنا ہے اس کو فارورڈ کر دیں، تو اس پہ فوراً آپ ایکشن لیں۔ اس وجہ سے کہ اگر ایکشن نہیں لیں گے تو نئی ای میلز آ جائیں گی، تو ان کو ہم پھر کس طریقے سے ڈیل کریں گے، جبکہ پچھلا کام ہی ہمارا رکھا ہوا ہے۔ تو پھر ان کو فوراً ان کو ایکشن لے کے ان کو نمٹا دیں۔ کاموں کو ہم نے جمع نہیں کرنا ہوتا، ان کو نمٹانا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے کام کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے ٹیم ممبر ہوتے ہیں اور جن کے کام ہماری وجہ سے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بات سب سے پہلے سن لیں۔ نیکسٹ ٹپ ٹائم مینجمنٹ کی یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہم ملاقات رکھ لیتے ہیں، جبکہ وہ کام ایک ٹیکسٹ سے، ایک فون کال سے، ایک وائس نوٹ سے ہو سکتے ہیں۔
تو جو کام اس طرح سے ہو سکتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ ملاقات رکھیں، اس لیے کہ ملاقات میں پھر بہت ساری فارمیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں اور پھر وقت اس میں زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو بالکل اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اپوائنٹمنٹ یا آن لائن جو بھی اپوائنٹمنٹ آپ کو لینی ہے اس کو پہلے چیک کر لیں کہ اگر یہ آن لائن یا فون پہ مل سکتی ہے، اتنا چھوٹا سا کام ہے کہ اس کے لیے جانے کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، تو ان پرسن اپوائنٹمنٹ نہ لیں۔ اگلی ہماری ایک ٹپ ٹائم مینجمنٹ میں بڑی افیکٹو ٹپ ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں، ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ آج کے دن میں یہ کام ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور ہمارے پاس ایک کوئی ان ایکسپیکٹڈ کام آ جاتا ہے۔ اب ان ایکسپیکٹڈ جو کام آ جاتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریلیونٹ ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اگر ریلیونٹ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اوکے کر دیں، اس پہ کام کر لیں آپ، لیکن اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ اس کو صاف منع کر دیں، اس کے بارے میں سوچیں نہیں کہ ابھی کرٹیسی میں ہاں کر دیا اور بعد میں پھر پورا دن ضائع ہو گیا، اس کے بعد کہ آج کے ہمارے ٹاسک تو پیچھے رہ گئے اور یہ کام تو ہماری لسٹ میں نہیں تھا، یہ ہم نے کر لیا۔ جیسے ہم کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں اور اچانک بیچ میں کوئی آ جاتا ہے کہ بھی ای کامرس کا بڑا اسکوپ چل رہا ہے، چلو اس کی پروڈکٹ ریسرچ کرنے چلو میرے ساتھ، تو آپ کرٹیسی میں چلے جاتے ہیں اور آپ کا اپنا کام پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جو کام آپ کے کام کو سپورٹ دے رہا ہے آپ نے صرف اس کو ہاں کرنی ہے، اس کے علاوہ سارے کاموں کو نو کر دینا ہے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر اتنی ہی ٹپس، اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کا سین ہوتا ہے کہ سورج ہمارے سامنے غروب ہوتا ہے، تو جو سورج غروب ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اور سورج ہے جو کہ غروب ہو گیا، یہ سورج ہم نے دوبارہ نہیں دیکھنا ہوتا۔ آسمان پر ہر روز رنگ بکھرتے ہیں، لیکن ہر روز نئے رنگ بکھرتے ہیں، جو رنگ آج بکھرے ہیں وہ کل نہیں بکھریں گے۔ اب کل جو سورج نیا طلوع ہوگا وہ ایک اور موقع ہوگا، وہ ایک اور مہلت ہوگا، تو اس وقت کو ہم نے حساب سے استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ وقت پورا ہو جائے گا۔ ہر پھول جو کھلتا ہے وہ چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں مرجھا جاتا ہے، پتے ہر موسم میں جھڑ جاتے ہیں، ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وقت پورا ہو جائے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ وقت کن کاموں میں پورا ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر، اور کمنٹس میں لکھنا مت بھولیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔